حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے حضور اور اللہ کے علم کے حوالے سے جو عقیدہ دی ہے، جو اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کا علم ذاتی، ازلی، ابدی اور لامحدود ہے، اور نبی علیہ السلام کا علم محدود، عطائی اور مخلوق ہے، اور اللہ کے علم اور نبی کے علم کا اگر تقابل کریں تو یوں بھی ہم مثال نہیں دے سکتے کہ اللہ کا علم 7 سمندر کی طرح، اور یہ دولت المکیہ کے اندر یہ کہ اللہ کا علم 7 سمندر کی طرح، اور اس کے مقابلے میں رسول اللہ کا علم اتنا بھی ہم نہیں مانتے جتنا ایک چڑیا چونچ میں پانی لیتی ہے۔ لیکن یہ بھی ختم نہیں ہوئی بات، ہمارے عقیدے کی یہ بات ختم نہیں ہوئی ہے۔ اگلا جملہ ہے اس کا کہ اتنا بھی ہم نہیں مانتے، یعنی اللہ کا علم 7 سمندر، اس کے مقابلے میں رسول اللہ کا علم جو ہے وہ چڑیا کی چونچ میں پانی کے قطرے جتنا بھی ہم اس کی تمثیل نہیں دے سکتے، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ کے رسول اور باقی تمام انبیاء، شہداء، اولیاء، ملائک، جمیع مخلوقات اور رسول کے علم کا اگر تقابل کیا جائے تو رسول اللہ کا علم 7 سمندروں کی طرح، اور اس کے مقابلے میں تمام نبی، تمام ولی، تمام شہید، تمام ملائکہ، ان کا علم اتنا بھی نہیں ہے جتنا چڑیا کی چونچ کے مقابلے میں پانی کا قطرہ۔ اب یہ اصل معاملہ ہے کہ ہم رسول اللہ کے لیے جب بات کریں تو ان کی شان کے مطابق، اور اللہ کے لیے بات کریں تو ان کی شان کے مطابق۔ تو جب رسول اللہ کے لیے ہم بیان کریں تو ہم یہ نہ کہیں کہ حضور کو آگے کا علم نہیں، حضور کو پیچھے کا علم نہیں، حضور کو اتنا نہیں۔ اس سے ہمارے بزرگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ محدود کر دینا اس حوالے سے، اور یاد رکھیں ہمارے عقیدہ جو ہمارا علم غیب کلی کا عقیدہ ہے وہ معدومات کا عقیدہ نہیں ہے، وہ موجودات کا عقیدہ ہے۔ یہ بڑی عام بات ہے، اس کو غلط ملت کیا جاتا ہے، اور اس حوالے سے میں ڈاکٹر صاحب یہ بھی کہوں کہ میں دعوت دوں گا کہ اس حوالے سے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی زندگی کی جو آخری کتاب ہے اس کے اندر سیم یہی باتیں لکھی ہیں جو ہمارا عقیدہ ہے، تو اس کو اپنا لیا جائے تو میرے خیال میں اس میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب مولانا اشرف علی تھانوی بھی یہی کہہ رہے ہیں اور مولانا احمد رضا بھی یہی کہہ رہے ہیں، تو پھر یہ جنگ کیا ہے؟ جنگ کو ختم ہونا چاہیے۔ فاروقی بھی یہی کہہ رہے ہیں اور حنیف قریشی بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میرا جملہ مکمل، جنگ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو کہتے ہیں نبی کو پیٹھ کے پیچھے کا بھی پتہ نہیں، ہم تو جنگ کی بات ہی نہیں کرتے ہیں۔ جتنا علم، وہ جو کہتے ہیں کہ جتنا علم ملک الموت اور شیطان کو ہے معاذ اللہ، اتنا بھی نبی کو نہیں ہے ہماری جنگ ان سے۔ ملک الموت اور شیطان کے علم کے ساتھ حضور کے علم کا موازنہ کر کے مثال دینا، اس سے بڑی کوئی توہین نہیں ہے۔ اچھا یہ آپ ہی کی کتابوں میں دیکھیے، یہی تو اصل پرابلم ہے۔ اگر آپ ان کتابوں پہ آئیں گے، یہ سٹیج نہیں ہے، میں ان کتابوں پہ بھی آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہاں کیا ہوا مولانا، وہاں کیا ہوا کہ ان کتابوں میں جو کچھ آپ نے کہا اس کے رد میں اگر کہا گیا تو آپ نے کہا جی کہ یہ ہو گیا۔ دیکھیے کتابوں، آپ لوگوں کی کتابوں کی وجہ سے ہم عطابوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ابھی بات یہ ہے ہم تو متفقات اور مشترکات کی بات کرتے ہیں۔ اچھا اب یہ بات ہے، نعرے لگائیں، نعرے یا رسول اللہ۔ تمام فرشتوں، تمام جنات، حتیٰ کہ تمام ولی، غوث، کتب، ابدال، تمام انبیاء کا علم ایک طرف ہو، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ان سے زیادہ ہے۔ یعنی آپ اس بات کو گستاخی مانتے ہیں کہ جو آدمی یہ کہے کہ حضور کا علم دیکھیے شیطان اور ملک الموت کے علم سے کم ہے، وہ گستاخی ہے۔ میں اس پر آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا، میں صرف اتنا پوچھ رہا ہوں اس میڈیا کے سامنے کہ گستاخی ہے۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں سوال پوچھ رہا ہوں، کیا مولانا گستاخی ہے؟ میں بتا رہا ہوں، آپ پہلے کہہ چکے ہیں کہ گستاخی ہے، میں بتا رہا ہوں، یہی تو پوری 100 سال کی جنگ ہے کہ یہ گستاخی ہے۔ آپ میری بات سن تو لیں۔ اور الحمدللہ ڈاکٹر صاحب آپ کے آج کے اس منچ پر، آج کے اس اسٹیج پر یہ بات بھی کلیئر ہو گئی کہ ہم تو ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ علماء دیوبند حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو ثابت کرنے کے لیے شیطان کے علم کو یا ملائکہ کے علم کو یا کسی اور علم کو موازنے کے طور پر پیش کرنا حضور کی بے ادبی سمجھتے ہیں، حضور کی گستاخی سمجھتے ہیں۔ اور جس عبارت کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، حوالہ دے رہے ہیں، میں نے وہ ایک لفظ پڑھا ہوا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ آپ کی ہی ایک کتاب اور عبارت کا جواب دیتے ہوئے وہ کہا گیا جہاں تک تعلق ہے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا،